سوال کیا گیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس طرح مارکیٹ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ چل رہی ہے، ہم لوگ کورس لیتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی یا کورس میں ڈیجیٹلی کیسے گروتھ لینی ہے اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جیسے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے۔ تو یہ کورس ہم لوگ خرید کر سیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایکسٹرا انکم کرنے کا سورس ہمیں بتاتے ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو۔ تو کیا افیلیٹ مارکیٹنگ کرنا درست ہے؟ تو سوال سے جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے اندر جو افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اس سے پہلے کے سیشن میں ہم اس بات کا جواب دے چکے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ کس حد تک حلال ہے اور کہاں یہ حرام کمائی بنتی ہے، اس کی ہم نے کچھ وضاحت کی تھی پچھلے سیشن میں۔ اب اس کو ہم دہرانا نہیں ہے، یہاں پر ڈائریکٹ ہم سوال کی طرف آتے ہیں، وہ کہ افیلیٹ مارکیٹنگ جو ہے یہ کی جا سکتی ہے یا اسلامی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ افیلیٹ مارکیٹنگ اگر دیکھا جائے تو صرف یہ ایک آدمی جو ہے کسی کمپنی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہے، وہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے یا کہ اپنا جو کچھ بھی پلیٹ فارم اس نے بنایا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کمپنی کا جو بھی پروڈکٹ ہے یا کمپنی جو بھی کہتی ہے وہ کہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، جتنے لوگوں تک ان کا پروڈکٹ جو ہے آپ وہ انفارمیشن دیں گے، اس کے لحاظ سے وہ آپ کو کمیشن دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر افیلیٹ مارکیٹنگ کا یہ جو ہے تصور ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی شریعت کے جو حدود ہیں تجارتی اعتبار سے ہمیں اس کی طرف نظر کرنا ہوگا۔ تو جس چیز کو یا جس کمپنی کے پروڈکٹ کو ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، کیا وہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ پہلا سوال۔ کیا وہ پروڈکٹ جو ہے کسی جو ہے سود کا معاملہ ہے، انشورنس کا معاملہ ہے، یا گیمبلنگ کا معاملہ ہے، یا کہ کوئی شراب یا جو ہے اس طرح جو حرام پروڈکٹ ہے، یا جو ہے یہ خنزیر کے کچھ جو ہے اجزاء کا کاروبار ہے، یہ کتوں کا یا بلیوں کی تجارت کا معاملہ ہے، تو کیا ایسی چیزیں جو اسلام نے حرام ٹھہرائی ہیں کیا ان کو پروموٹ کرنا ہے یا نہیں؟ تو اسلامی اعتبار سے جن چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا یا جن چیزوں کی تجارت حرام کر دی گئی ہے تو ان چیزوں کو یا اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ افیلیٹ مارکیٹنگ جو اپنے طور پر اپنی جگہ تو حلال ہے، بیسیکلی حلال ہے، لیکن پروڈکٹ کے اعتبار سے اگر وہ چیز جو اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی کمپنی کی طرف آپ لوگوں کو جو ہے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر کیا چیز جو بات بنتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے آپ کے لیے یا کہ وہ تجارت جو ہے وہ مارکیٹنگ آپ کے لیے حلال نہیں بنے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کمپنی سے آپ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ جو ہے شریعت سے نہ ٹکرائیں، وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ ہم ڈیلنگ میں داخل ہو رہے ہیں، افیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ہم ان سے جو اتفاق کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہو یا جس کو جو ہے جائز نہیں قرار دیا ہو۔ تو اس کے اعتبار سے بھی ہمیں وہاں پر دیکھنا ہوگا۔ تو آپ کے اور جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے آپ دوسروں تک جو ہے اس کمپنی کے پروڈکٹ کو آپ گائیڈ کریں گے یا کہ پروموٹ کریں گے یا اس کمپنی کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو لے جائیں گے اس پروڈکٹ کے لیے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس چیز کو جب دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو آپ یہ نہ بتائیں کہ وہ میری کمپنی کی ہے یا کہ میری ہے یا میں اس کا مالک ہوں۔ اونرشپ جو ہے آپ اس میں یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ریسیلنگ میں، کیا کرتے ہیں کہ ریسیلنگ والے معاملات کے اندر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خود بیچ رہے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ کسی کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا کہ افیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کمیشن کے بیس پر جو ہے اس پروڈکٹ کو وہ دوسروں کو تک جو ہے اور دوسروں کو سیل کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ اصل جو سیلر ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیں، وہ یہ کہہ دیں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں صرف جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور جو ہے آپ سے میں لے کر
آپ سے میں جو ہے اس پروڈکٹ کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں ری سیلر ہوں، اور جو ہے مجھے جو نفع جو ملتا ہے اس نفع کی بنیاد پہ جو میں کام کر رہا ہوں، تو وہاں پر اونرشپ نہ ہونے کا ڈکلیریشن ضروری ہے، تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ خود اونر ہیں جو بیچ رہے ہیں، آپ خود اونر ہیں جو اس پروڈکٹ کو آپ دے رہے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، جو آج کے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، یا ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں، یا ایک ری سیلر بن کر جو کرتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے ایک غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا پوز کرتے ہیں کہ وہ خود ہی جو ہے اس چیز کے پروڈکٹ کے کو سیل کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کے مالک ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مالک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے کمیشن پر یا کہ پروفٹ کے بیس پر جو ہے وہ جو ہے ری سیلر بن کر جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ذرا اس معاملے کی طرف بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اصل کے اعتبار سے ہر قسم کی تجارت اپنی جگہ حلال ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے حدود سے نہ ٹکرائے، شریعت کے حرام چیزوں کے سے جو ہے اس معاملے میں بندہ ملوث نہ ہو، اس وقت تک انشاءاللہ کوئی بھی جو تجارت جو اپنی جگہ جو چل رہی ہے یا ہو رہی ہے، اس دنیا میں موجود ہے، وہ سب جو ہے اپنی جگہ حلال ہوگی، جب تک کہ شریعت کے خلاف ورزی اس کے اندر نہ ہو۔